نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتوں پر مذاکرہ کرنا ہے۔ پہلی بات سحری سے متعلق ہے، دوسری بات افطاری سے متعلق ہے، اور تیسری بات روزے کے پاکی سے متعلق ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں کو صحیح طور پر ہمیں کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اور امام مسلم علیہ رحمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن السحور برکہ، کہ سحری کر لو اس میں برکت ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آدمی کو عبادت پر قوت حاصل ہو جاتی ہے اور روزہ رکھنے میں کمزوری محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث جس کو امام مسلم علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصل صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ تیسرے جمعہ یہ بات کہی جا چکی تھی، اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ وہ عظیم الشان عبادت ہے جو پچھلے تمام امتوں پر فرض رہی ہے۔ ہاں، اس کے احکام الگ ہو سکتے ہیں، اس کے دن الگ ہو سکتے ہیں، وہ دوسرے دنوں میں رکھتے تھے، ہم رمضان میں رکھتے ہیں، ان کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے شرائط، ان کے فرائض مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہود کے روزوں میں
اور مسلمانوں کے روزوں میں پیارے نبی نے فرمایا کہ سحری کا فرق ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ ان کے یہاں سحری نہیں، جب آدمی سو گیا تو اب بس ختم، کھانا پینا سب بند۔ خود اسلام کے دور میں بھی شروع دور میں روزہ ایسا ہی رکھا جاتا تھا، جب کوئی آدمی سو لیا، اب چاہے وہ سونا مغرب نماز کے بعد ہی ہو جائے، اس کے بعد اب اس کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا۔ یا عشاء کی نماز پڑھ لیا تو اب عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا بند۔ روزے کی ابتدا یہیں سے شروع ہو گئی، اور کب تک؟ اگلے شام تک۔ تو پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے، کہ وہ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم کو سحری کھانے کا حکم دیا گیا۔ تاہم ایک بات اس سلسلے میں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی قرآن و احادیث کے اشاروں سے، صراحتوں سے ثابت ہے کہ سحری اتنی مقدار میں نہ ہو جائے کہ جس سے روزہ بھی خطرے میں پڑ جائے اور شام تک ڈھکاریں ہوتی رہے۔ اور روزے کا جو مقصد ہے وجود حیوانیت کو ختم کرنا، وجود ربانیت کو غالب کرنا، یہ حاصل نہ ہو۔ سحری کرنا سنت ہے لیکن زیادہ کھانا مکروہ ہے۔ ہم نے ایک چیز یاد کر لیا ہے کہ سحری سنت ہے، دوسری چیز ہم بھول گئے ہیں کہ اتنا کھا لینا کہ گلے تک بار بار آتا رہے، کھٹی میٹھی ڈکاریں ہوتی رہے، ایسا روزہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت ہی زیادہ ثواب کم ملے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سحری کرنا ہے اتنا زیادہ، اور کم کھانے والا کبھی مرتا نہیں ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ زیادہ کھانے والا مرا ہے۔ آج بھی اگر آپ کے پاس عقل ہے اور نہیں ہے تو ڈاکٹر سے رپورٹ لے لیجئے، کم کھانے سے آدمی مرا نہیں ہے، زیادہ کھانے والے کی چربی چڑھی اور مرا ہے۔ اور یہ جتنے بیمار والے ہیں نا، اس کے پیچھے وہی ہے چھپا ہوا، کھانے میں توازن نہیں، کھانا کم تھا، گوشت زیادہ کھا لیا، مٹھائی کم کھانا تھا، اس کی عادت بنی تو شوگر کی بیماری آئی۔ یاد رکھیے یہ بیمار کے جتنی فہرست ہے، ان فہرست کے پیچھے زیادہ کھانے کا پردہ ہے۔ کم کھانے والا کبھی مرا نہیں ہے، بلکہ ان کے حدیث سے بھی ثابت ہے، کم کھاؤ صحت یاب رہو گے۔ تو سحری بھی اگر کم انداز میں کی جائے، مختصر طور پہ کیا جائے، تو روزہ تو صحیح ہوگا ہی، ہماری بیماریاں بھی صحیح ہو جائیں گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اس سلسلے میں کتنا بیکار ہو چکا ہے۔ پورا دن ہماری گھر کی عورتوں کو افطاری پکانے میں لگ جاتا ہے اور پوری رات سحری پکانے میں لگ جاتا ہے۔ رمضان جیسی عظیم الشان مہینے میں ان کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ہمیں 2 لقمہ کھانا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی وقت دینا چاہیے کہ وہ بھی عبادت کریں۔
اور اگر ان کو وقت دیں تو ہم سے زیادہ اچھی عبادت کریں گے وہ. تو سحری کے سلسلے میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ سحری کرنا ہے. جو حضرات بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اور ہم نے تو ایک دو جوانوں کو بھی یہاں بھی دیکھا ہے، نیند سے اٹھتے نہیں لیکن سحری کرتے نہیں. ایسے مسئلہ ان کو معلوم ہو گیا کہ سحری کے بغیر بھی روزہ ہوتا ہے. ایک ہم لوگ ہیں، کھاتے ہیں تو ایسا کھاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ تھیلے میں کاجو بھر رہے ہیں گھس کے. سمجھ میں کی بات ہے. بیماریوں کی جڑ ہے یہ. اور کتنے دیکھتے ہوں گے نا شام تک انجیکشن لینے پہنچتے ہیں، ڈھکاریں الٹی ہو گئی مولا، اتنا تو بھرا گئے تھا کہ تھیلا پھٹ گیا. زیادہ بھرو گے تو تھیلا پھٹے گا. گلاس میں تم پانی اتنا ہی ڈالو جتنا گنجائش ہے. تم نے ابھی زیادہ ڈالنے کی کوشش کی تو پانی نیچے گرے گا. تم نے سوچا تھا کہ کم کھائیں گے تو مر جائیں گے، اللہ نے بتا دیا زیادہ کھاؤ گے تو ہلاکت میں پڑو گے. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، بھوک لگی رہے چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ مریں گے نہیں. اور اگر مر جائیں گے تو کون سا مشکل ہے بھائی. سمجھ لیجئے گا، خدا کی قسم سمجھ لیجئے گا، میری زندگی کامیاب ہو گئی. سحری گھر میں کیا ہوں، افطاری اللہ کے یہاں کروں گا، جنت کے دسترخوان پہ کروں گا. زندگی کے سارے مسائل حل ہو گئے. مر مٹ رہے تھے جنت کے لیے اور آسان سا سودا ہو گیا. بلا حساب و کتاب کی آدمی جنت میں جائے گا. روزے کی حالت میں مرا ہے، شہید مرے گا، فرشتہ بھی سوال نہیں کرے گا. کس منہ سے کرے گا؟ روزے کی حالت میں آیا ہے، روزے کی حالت میں آیا ہے. 24 گھنٹے کا نہیں، 24 کروڑ سال کا روزہ ہے اس کا. مر ہی جائے تو کون سی بڑی مصیبت ہے. ہم تو کہتے ہیں ایسی موت سب کو آئے کہ روزے کی حالت میں موت آئے. ہمارے یہاں بھی ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ماسٹر صاحب تھے رشتہ دار میں. زندگی گزری جیسی بھی گزری، 6-7 دن ہوا انہوں نے اپنی زندگی کے رخ کو بدلا. دیکھیے موت آتی ہے کیسی، بہت اشک ہو، بہت ہی خوشی ہوئی مجھے. 6-7 دن ہوا انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا. اور معلوم ہے اللہ کو کیا پیارا اس کا عمل آیا، نماز کی حالت میں موت آئی. کیا کہنے ہیں بتائیے میرے دوستو. ایسی موت سب باوضو ہے، حتیٰ کہ مسجد کے باہر بھی نہیں جا سکا. کیا ہمارے چچا ہوتے ہیں میرے دوستو، جب اللہ کے سامنے جائیں گے کہیں گے اللہ میں باوضو آیا ہوں. اور آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. انہی کے والد محترم کا واقعہ سناتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ میرے دادا لگتے ہیں. میرے دادا کا بھی انتقال مسجد میں ہوئی ہے، روزے کی حالت میں ہوئی ہے. جماعت میں تھے، سحری کر کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے، فجر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے دادا بڑے ہیں، سنا رہا ہوں. فخر کی موت ہے، شہادت کی موت ہے. اس وقت میں عربی دوم یا سوم پڑھتا تھا، ذمہ دار حضرات تشریف لائے، انہوں نے مجھے اس وقت سنایا تھا یہ شہادت کی موت ہے، بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا. میرے دوستو زندگی کے رخ کو بدل دیجئے، تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزاریے. کب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے بالکل تیار رہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر ہماری موت ہی ہو جائے تو کون سی بڑی مصیبت ہے. کیا ہم نے کھو گیا زندگی کی کامیابی. فزت برب کاما، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مسائل زندگی حل ہو گئے. بیمار روزے کو اس لیے چھوٹا مر جاؤں گا، ارے مر گیا تو کیا ہو جائے گا. یہ کب تک تو انجیکشن لیتا رہے گا، کب تک یہ ٹیبلٹ پہ زندگی کو کھڑا رکھے گا. ایک وقت تجھے جانا ہے، چلے گا روزے کی حالت میں، تیرے منہ پروردگار کے سامنے
آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو روزے دار ہے، اس کی کیا حساب لینا، روزے کی حالت میں آیا ہے۔ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی ہوتی ہے؟ سوچ لیجئے مر ہی جائیں گے روزے کی حالت میں، مر گئے تو کوئی گھاٹا کا سودا نہیں ہے، کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ معمولی بیماریوں کو بہانہ بنا کر روزہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اور جو بے دین ہیں اس کے پاس بہانہ بھی کچھ نہیں ہے، بغیر بہانے کے روزہ چھوڑ رہے ہیں وہ۔ میرے دوستو، تو سحری کے سلسلے میں ہمارے نگاہوں میں یہ بات آئی کہ کم کھانا ہے، کم کھانے سے موت کبھی نہیں آتی ہے، زیادہ کھانے والا بیماری کا شکار ہوتا ہے، موت کا شکار ہوتا ہے، انجیکشن لینا پڑتا ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، متلیاں ہوتی ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا بیماریوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں یہ پڑھا ہے، اگر آپ لوگ پڑھے ہو کبھی کسی پیپر میں تو ہمیں بتا دیجئے گا، میں اپنے علم میں بڑھا لوں گا کہ فلاں آدمی کم کھانے سے مرا ہے۔ کبھی پڑھے ہیں؟ اگر آپ نے کبھی پیپر میں بھی پڑھا ہو تو بتا دیجئے گا، آئندہ بیان میں ذرا بدل دوں گا۔ ہاں ہم نے یہ پڑھا ہے زیادہ کھانے سے مرا ہے۔ شوگر تھا، مٹھائی کھایا، گیا آؤٹ ہوا، ڈائبٹیز تھا، یہ ہوا ویسا گیا، پھیپڑا خراب تھا، یہ کھایا ویسا ہوا، یہ ہے۔ لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ کم کھانے والا آؤٹ ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس میں حکمت ہے کہ سحری کو کم مقدار میں کھایا جائے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے، شام تک 4 بیماریاں اس کے جسم میں رہتی ہیں، 4 بیماریاں رہتی ہیں اس کے جسم میں۔ گیس تو رہتا ہی ہے، وضو اس کا ٹکتا نہیں، اور الٹیاں ڈھکار تو ہوتے ہی ہیں، اور نہ معلوم چکر بھی شروع ہو جاتا ہے، اور بی پی بھی کیا نہ کیا ہو جاتا ہے اس کا۔ پھر اگلے دن آپ مفتی صاحب کے پاس آئیں گے، مفتی صاحب روزہ کیسا؟ اس لیے سحری کرنا ہے۔ جو حضرات بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ کبھی غفلت سے آنکھ نہیں کھلی تو یہ نہیں کہ اب کھانا شروع کر دیے دن میں، روزہ اسی حالت میں رکھ لیجئے، نیت کر لیجئے، روزہ ہو جائے گا۔ ہاں سحری کھانا سنت ہے، آنکھ کھل جائے، طبیعت کھانے کی نہ ہو تو چند لقمہ، چند گھونٹ پانی ہی کا پی لیا جائے کہ سنت ادا ہو جائے گا، اور روزہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ادا ہوگا۔ تو سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ ایک بات اب تک ہم کو سمجھ میں آئی کہ سحری کرنا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کم کھانا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ میں نے جب کہ کہا ہے کہ سحری سنت ہے اور زیادہ کھانا مکروہ ہے۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے افطاری کے سلسلے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افطار کو سورج غروب ہونے کے بعد جلدی کر لو، جب تک امت اس کام کو اس طریقے پہ ادا کرے گی خیر اور ہدایت پر رہے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے، نصارہ روزے کو سورج غروب ہونے کے وقت میں افطار نہیں کرتے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد ستارے نکلتے، اور ستاروں میں جب چمک پیدا ہو جاتا اس وقت وہ افطار کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً عشاء کا وقت جو شروع ہوگا اس وقت، چونکہ نصارہ کی مخالفت ہے اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ فوراً سورج غروب ہو جائے، یقینی طور پر معلوم ہو جائے
کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو افطاری کر لو۔ اس کام کو تو ہم کرتے ہیں، گھڑی نہیں بھی پہنے رہتے ہیں تو بھی ہم کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں دوسری بات جو ہمیں بتانی ہے وہ یہ ہے کہ افطار کا وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے، اور جتنا قیمتی وقت ہے اتنا ہی ہم نے اس کو ضائع کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، 3 آدمی کی ثلاثۃ لا ترد دعوتہم الصائم حتی یفطر، کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا واپس نہیں ہوتی ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا واپس نہیں ہوتی ہے۔ ان میں کا ایک آدمی وہ ہے جو روزہ رکھے اور افطار کے وقت، روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا۔ میرے دوستو، بہت ہی تکلیف کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، صبح سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور جس وقت مزدوری ملنے کا ہے، جس وقت میرے نبی نے فرمایا کہ مانگو تیری مانگ پوری ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے، نبی کی بشارت ہے، شیطان اسی وقت ہمیں دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے گا 2-4 حضرات کے علاوہ کوئی دعا میں آپ کو ملیں گے نہیں۔ سب کہاں ملیں گے؟ بھجیوں میں، سموسوں میں، دسترخوان پر، پانی پر۔ میرے دوستو، اگر صبح سے شام تک ہم بھوکے رہیں اور ایک کھجور سے ہم افطاری کر لیں گے اور 10 منٹ کے بعد کھائیں گے تو کون سی مشکل کی بات ہے؟ مر جائیں گے۔ ارے ہمارا سرمایہ یہاں لٹ جا رہا ہے۔ شیطان ہمیں دوسرے کاموں میں لگا کر اللہ کی رحمت سے ہمیں محروم کر رہا ہے۔ سمجھ میں کیوں نہیں یہ بات آتی؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، 3 آدمی کی دعا واپس نہیں ہوتی ہے، ان میں سے روزے دار کی افطار کے وقت۔ کتنے لوگ ہیں؟ گھر کا ماحول تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ بیچاری ابھی تک پکا ہی رہی ہوتی ہے، اس کو کہاں توفیق، اور ہم گدھے تو ہمارا حال تو معلوم ہی ہے، سڑکوں پر، ہوٹلوں پر، روڈوں پر کرتے کچھ نہیں، بس شیطان نے بہکا دیا ہے۔ اور جو مانگنے بھی آتے ہیں وہ کیسا مانگتے ہیں، ان کے دل کی حال کو جان لیجئے۔ ایک پاؤں پہ بیٹھے رہتے گویا کہ جلدی جلدی کر کے بھاگیں گے پھر۔ ارے بھائی وقت سے پہلے تو کھانا نہیں ہے نا کہ کھا لینا ہے، تو جب تک وقت ہے دعا کیجئے، تو اللہ کے سامنے گر گرائیے۔ تو پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند بزار کی کہ روزے دار کا روزانہ ایک دعا ضرور قبول ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ہر رات کو اور شام کو اللہ تعالیٰ خود بندوں سے کہتا ہے، رمضان کے اندر مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ کتنی بڑی غفلت ہے میرے دوستو، اس غفلت سے ہٹیے، افطار کو مختصر کیجئے، اور زیادہ وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے، وضو کر کے مسجد میں آ جائیے، ذکر و تلاوت کر کے کم سے کم 10 منٹ دعا کیجئے، اور دیکھیے پھر مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مانگنے کا ہے مانگتے نہیں، اور جب مانگنے کا نہیں رہتا ہے تو بلکتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں۔ ایک دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفطر علی تمر، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار تم کھجور سے کرو، فإنہ برکہ، اس میں برکت ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات آپ کو کہتے آیا ہوں
اور آج بھی کہہ رہا ہوں، افطار کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھجور سے کیا جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے خود فرمایا اس میں برکت ہے، اور کچھ اس میں میڈیکل کی حکمتیں بھی ہیں۔ خالی پیٹ میں کھجور جب جاتا ہے تو قوت کو اور طاقت کو دوبارہ لے آتا ہے، اور وہ کھٹی میٹھی جاتا ہے، ڈھگانا تو شروع ہوتا ہے، گیس بنتا ہے۔ اور یہ کہاں سے لے آئے ہیں آپ؟ یہ قیمہ اور چپاتی اور یہ اور وہ، میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھے میری بات کو، حرام نہیں کہہ رہا ہوں، جائز ہے بھائی آپ کھائیے۔ یہ پیٹ کے لیے بھی اس وقت مناسب نہیں ہے۔ پیٹ خالی ہے، اس میں ہوا ہے، اس کو نرم غذا چاہیے اور میٹھی غذا چاہیے۔ اس لیے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ پھر کھجور سے افطار کرو۔ اور اگر کوئی کہے کھجور نہیں ہے تو اسی حدیث میں ہے، اگر کھجور نہیں ہے تو پھر پانی پی لو، پانی پی لو، یہ تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس طرف خیال ہوتا نہیں، گوشت نہیں ملا تو لڑائی شروع ہوتی ہے، جیسے لگتے ہیں کہ بس گوشت ہی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر میرے دوستو افطار کے وقت جو دعائیں منقول ہیں اس کو کر کے افطار کیجیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے، وہ اس دعا کو بھی نہیں پڑھتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی غفلت ہے۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یا پھر ابو داؤد شریف کو ایک حدیث میں ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر وغیرہ، یہ دعا ہے۔ غفلت کے ساتھ زندگی مت گزاریے، ورنہ شیطان ہمیں عین وقت میں دوسرے کام میں لگا دے گا۔ جب قبولیت کا وقت ہوگا، جب پروردگار کی رحمت کا وقت ہوگا، شیطان اسی وقت دوسرے کاموں میں لگا دے گا۔ تو افطار کے سلسلے میں آپ کو اہتمام کرنا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام خاص طور پر کریں، جماعت کا اہتمام کریں۔ تیسری بات جو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، اور یہ بات بہت ہی اہم ہے، تطہیر صوم، روزے کی پاکی۔ روزے کی پاکی کے سلسلے میں علماء کرام نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ وقت کم ہے، اس لیے ہم دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور ان دونوں باتوں کو ہم حدیث سے ثابت کریں گے کہ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ہدایت فرمائی ہے۔ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اتنی بڑی فضیلت ہے سارے اعمال کا ثواب اللہ نے متعین کر دیا ہے، لیکن روزے کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک کچھ لوگوں نے تو ترجمہ یہ کیا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہوں، اس کا بدلہ میں ہوں۔ اور میں نے تیسرے جمعہ سنایا تھا کہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ رکھنے والوں کو روزہ جنت میں لے کے جا کے رہے گا۔ الصوم جنہ ما لم یخرقھا، لیکن میرے دوستو یاد رکھنی چاہیے یہ ہر روزے کے متعلق نہیں ہے۔ وہ روزہ جو روزہ ہو، مالک کی نگاہ میں روزہ ہو، ہم اگرچہ روزے دار ہیں، اگر خالق کی نگاہ میں، مالک کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں، پروردگار کی نگاہ میں ہم روزے دار نہیں، تو پھر وہ روزے کا کوئی قیمت بھی نہیں۔ روزہ وہ ہونا چاہیے جو روزہ اللہ کی نگاہ میں بھی روزہ ہو۔ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے اس بات کو۔ صبح سے ہم بھوکے ہیں اور شام میں ہم کو یہ مل جائے کہ تم روزہ نہیں ہو، تو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ صبح سے ایک آدمی مزدوری کر رہا، دھوپ میں، بارش میں، پسینہ میں، اب بہترین کام کر رہا ہے، اور شام میں اس کو مزدوری نہ ملے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ مالک آ کے یہ کہہ دے بے شک تم نے کیا ہے، لیکن میں نے تم کو کہا تھا دیوار بنانے کے لیے، تم نے دیوار تو توڑ کے رکھا ہے، ابھی تم جرمانہ دو۔ سنا گئی بات؟ آپ بھی کہیں گے جرمانہ دو، تم کو کہا تھا آدھی دیوار جڑی ہوئی ہے، آدھی جوڑو، تم نے جوڑا کیا، ابھی آدھی دیوار کو توڑ دیا۔
انعام کیا ملے گا؟ اب تم الٹا جرمانہ بھرو۔ میرے دوستو یہی حال روزے کا ہے۔ جب ہم شام تک روزے کو پاک نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم فرشتوں کو کہتا ہے یہ انعام کے مستحق نہیں ہے، انہوں نے روزے کو بگاڑا ہے، روزے کو بگاڑا ہے، یہ جرم کیا ہے، یہ سزا کے مستحق ہے۔ ہم دو چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور دونوں چیز الحمدللہ حدیث سے ثابت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ کی روایت۔ پہلی چیز یہ ہے غیبت، فسق و فجور، ان چیزوں سے اپنے روزے کو پاک کرنا۔ اچھا، جو بندہ غیبت کرتا ہے نا، میں نہیں کہتا ہوں بھائی یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اس کا روزہ نہیں، اس لیے تو امام احمد نے کہا تھا کہ اس کا روزہ ٹوٹے گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ آج ہم کتنے بڑے غفلت میں شکار ہیں میرے دوستو۔ ہر آدمی جب دوسروں پر بات کرتا ہے غیبت میں چلا جاتا ہے اور ان کو احساس نہیں ہوتا اپنا کتنا بڑا ثواب کھو دیا اور روزہ جیسی عظیم الشان عبادت انہوں نے بیکار کر دیا۔ دوسروں پر تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم کسی دوسروں کی اچھائی کا بھی تذکرہ مت کرو، اس لیے کہ شیطان کراتے کراتے کسی پر انگلی بھی اٹھوا دے گا، اور روزے کو خراب کرنے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے۔ کتنی اہم بات ہے میرے دوستو۔ آج ہم میں سے ہر کوئی جھانکے اور سوچے کیا ہمارا روزہ اس طرح ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بظاہر روزے دار ہیں، لیکن غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی ہو رہی ہے، لڑائی بھی۔ اب کوئی نہیں ملا تو امام ہے نا، اب بانگی ہے نا، یہ تو چل تو سب کا ہے، جتنے کالے سب میرے باپ کے سالے، بس اسی پہ اعتراض کریں۔ اور نہیں تو کمیٹی ہے نا، اور کچھ نہیں تو بھائی گوشت کا معاملہ ہے نا، وہاں جا کے کر لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ روزہ کتنی صاف الفاظ میں میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا جب تم سے کوئی لڑے بھی تو کہہ دو انا صائم، بھائی میں روزے سے ہوں۔ بتائیں کیا تعلیم ہے نبی کا؟ اگر تم سے کوئی لڑے بھی تو تم کہہ دو بھائی صاحب میں روزے سے ہوں۔ کتنی بڑی بات۔ آج دیکھ لیجئے، اب شروع ہو گیا گوشت کے بارے میں۔ ایک بیوقوف مجھے ملا روڈ پہ، ابھی کل ہی کی بات ہے، میٹنگ کریں گے، گوشت نہیں ملا۔ ارے بیوقوف، ایمان ملا کہ نہیں ملا وہ تو سوچ، گوشت کی بات کیا کر رہا ہے تو؟ ایسے ہی جواب دیا میں نے بلا وجہ کے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک میں شیطان قید ہے، لیکن شیطان کے اثرات ہمارے جسم میں ہیں۔ فسق و فجور کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے ہمارے روزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے من لم یدع قول الزور والجہل والعمل بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے، سنیے ادھر سنیے بھائی، بس گیا روزہ ہمارا ادھر ہی چلا گیا، بس حدیث سنا رہا ہوں، یہ بات میری اپنی طرف سے نہیں ہے۔ میرے دوستو، عادت کو توڑو، اپنی زبان پر فیویکک لگا دو کہ کچھ نہیں بولیں گے، پیارے اللہ کے سامنے 1 مہینے کے روزے لے کے چلے جاؤ۔ خدا کی قسم 1 مہینے کا روزہ تم اس طرح رکھ لو گے 70 سال کے روزوں کا برابر ثواب ملے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک روزہ تو چھوڑیے، گھنٹہ ہمارا ایسا نہیں ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مزاج میں چڑچڑاپن، گھر میں گئے تو وہاں گالی، بیوی سے لڑے، بہو کو کچھ کہے، سالن ایسا معلوم نہیں۔ یہ ساری خرابیوں کو لے کر ہمارا روزہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے روزے کی حالت میں فسق و فجور کو نہیں چھوڑا، گالی گلوچ کو نہیں چھوڑا، لڑائی جھگڑے کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر ہماری حالت بگڑی ہے تو خدا کی قسم
ایک مہینے کے لیے اپنی حالت کو سدھار لیجئے، ورنہ ہم ہیں اپنی بیوی کی نگاہ میں روزے دار، دوستوں کی نگاہ میں روزے دار، مسجد والوں کی نگاہ میں روزے دار، لیکن خالق کی نگاہ میں روزے دار نہیں ہیں۔ امام احمد کے یہاں ابھی بھی حرمین شریفین کا فتویٰ ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام احمد کو مانتے ہیں وہ حضرات، قاری سدیس ان کا فتویٰ ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے دوستو، احناف کے یہاں روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ اب اس میں ایسا ہی سمجھو جیسے کہ کسی کا بدن پھول گیا ہے، تو یہ صحت سے نہیں پھولا ہے، اس کو شوگر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے موٹا ہو گیا، یہ تو روزہ اس کا بھی ایسا ہی ہے۔ اندر سے روزہ باہر سے دکھ رہا ہے، روزہ باہر سے دکھ رہا ہے یہ آدمی بہت موٹا ہے، لیکن اندر سے یہ بیمار ہے، اس کا روزہ اندر سے خراب ہو چکا ہے۔ باہر سے روزہ ہے لیکن اندر سے روزہ نہیں ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے جب بدن پہ آگ لگتی ہے تو کیسا خوبصورت اتنا بڑا موتی کی طرح وہ زخم ہو جاتا ہے نہیں، اور اوپر سے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اندر سے کتنی لہر ہے، کتنی لہر ہے۔ وہی حال ہے اس روزے کا، جو روزے کو پاک سے نہیں رکھا گیا، روزے کو پاک نہیں کیا گیا، روزے کی حالت میں جھگڑا، غیبت، چغلی، نہ معلوم کیا کیا خرافات۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس روزے کی کوئی ہے، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا والآخرہ۔ روزے کے پاکی کے سلسلے میں دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ افطار کو حلال مال سے کیا جائے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث ہی سناؤں گا، میرے پاس ہے کیا، سمجھ میں آ جائے بات۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جس کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو نفل پڑھنے والے ایسے ہیں، تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جس کو رات میں تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ثواب کچھ نہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے یہ وہ روزے دار ہیں جو صبح سے روزہ رکھا تھا اور افطار کے وقت حرام لقمے سے انہوں نے افطار کر لیا، حرام چیز سے انہوں نے افطار کر لیا، تو چونکہ حرام لقمہ گیا اس کے پیٹ میں، اس لیے اس کا روزہ خراب ہو گیا، اور ایسے روزے دار کو کچھ نہیں ملا۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ پاکیزے پیسے ہوتے ہیں، انہی پیسوں سے افطاری کا مال خریدا جائے، اور انہی پیسوں سے افطاری کا مال خرید کر کے افطاری میں استعمال کیا جائے۔ جو حضرات دوسروں کو افطاری کراتے ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھیں گے، ورنہ بیچارہ تو کھا لے گا، گناہ آپ کو ہوگا۔ شیخ نے روایت نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پاکیزہ مال سے افطاری کراتا ہے تو اس کو بھی روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو افطاری کے سلسلے میں بات آ گئی وہ حلال اور پاکیزہ مال سے کرنا ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے اگر کسی کے پاس پاکیزہ پیسے نہ ہو تو اپنے دوست سے قرض لے لیں اور اس سے افطار کا انتظام کریں، انشاءاللہ ان کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ پاکیزہ پیسوں سے افطار کرنا ہے، روزے کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو ان تین باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور آخری میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کے لیے بناتے ہیں افطار کا سامان تو ہمارے گلیوں میں بھی بہت سارے غریب ہیں۔ آپ کو جھوٹ نہیں بولتا ہوں میں، ایک دوست نے بتایا جس کے گھر میں کار ہے اس کے گھر میں خرچے کو سامان نہیں۔ ایک دوست اب مجمع میں بیٹھا ہے، اس نے کہا میں 5000 روپیہ دے کے آیا ہوں اس کو۔ ایسے ہیں گھر جو ظاہر دکھتا ہے مالدار، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تم دیکھو گے تو کہو گے کہ اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اندر
ان کی حالت بگڑے ہوئے ہیں، یہ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں، ماحول میں اپنے دوست سے مانگ بھی نہیں سکتے ہیں عزت کے پیش نظر۔ اس گھر کا خیال کیجئے، گھر کا خیال کیجئے۔ ہمارے دسترخوان پہ 10 قسم کا کھانا ہوتا ہے، اس میں سے 2 قسم کا کھانا طے کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، روزانہ میرے گھر سے غریبوں کے یہاں بھی افطاری کا سامان جائے گا۔ اپنے گلی کو دیکھیے، اپنے رشتہ دار کو دیکھیے، اپنے خاندان کو دیکھیے، کتنے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کے یہاں قیمہ بھی ہے، گوشت بھی ہے، بھنا ہوا بھی، شوروا والا بھی، اس بیچارے کے یہاں سبزی نہیں ہے، آسان سی سودا ہے، اس کو کھلا کر کے مقبول روزے کا ثواب لے لیجئے۔ نہیں سمجھ بات؟ پیارے نبی نے فرمایا افطار کرا دو، روزے کا ثواب ملے گا، اور مالک جب دے گا ثواب تو کون سے روزے کا دے گا؟ مردود روزے کا، مقبول روزے کا دے گا۔ ہم تو گئے گزرے، ہمارے روزے تو ایسے خراب گئے، غیبتوں میں، چغلی میں، جھوٹ میں، کم سے کم ان غریبوں کو کھلا کر کے، ان بے کسوں کو کھلا کر کے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ بھی ہماری بیماری ہے، سامنے والوں کی ضرورت ہے کچھ اور کی اور ہم دے رہے ہیں کچھ اور، یہ بھی بیماری ہمارے کو لگی ہے۔ معلوم ہے بیچارے کے پاس جو ہے نا کپڑا نہیں ہے، اور نہیں کھانا لو، یہ کون سی بات ہے؟ گویا آپ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، سامنے والے کی خواہش پوری نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سے غریب ایسے ہیں جن کو کپڑے کی ضرورت ہے اور آپ افطاری بھیج رہے ہیں، بہت سے غریب ایسے ہیں جس کو افطاری کی ضرورت ہے اور آپ کپڑے بھیج رہے ہیں۔ آپ خود حالات کا جائزہ لیجئے، گلیوں میں عورتوں سے پوچھوا کر کے، بچوں کے حالات کو دیکھ کر کے ان تک پہنچائیے۔ چند اعلانات یہ ہیں کہ دوستو، آپ کو تو معلوم ہے مسجد کی صفائی بہت اہم بات ہے۔ ہم جہاں تہاں افطاری کر لیں گے، گٹھلی کھجور کا چھوڑ دیں گے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ بیچارے جو صفائی کے ذمہ دار ہیں وہ تو کریں گے ہی، لیکن ہمارا بھی کچھ اخلاق ہے۔ ہم اپنے گھروں میں چپل پہن کے کہاں تک جاتے ہیں معلوم ہے؟ ہم اپنے بستر پہ بھی چلے جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں کھانا کھا کے یوں ہی پھینک دیتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں پر انتظام کیا جائے گا وہیں پر افطار کریں اور سلیقے سے کریں، اپنا کچرا خود اٹھا لیں، اس میں کون سی عزت چلی جائے گی؟ ہم اپنی گندگی صاف نہیں کرتے خود کیا، یا وہاں پہ بھی نوکر رکھتے ہیں، کوئی نوکر رکھتے ہیں، کوئی گندگی صاف کرتے ہیں، تو یہاں بھول جاتے ہیں خود اپنا کچرا صاف کر لیں۔ سڑا ہوا ہے، پھینکا ہوا ہے، ہم تو اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ہمارا نہیں ہے، اور آپ اس لیے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہمارا نوکر ہے۔ ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے۔ مسجد کی بھی صفائی کا خیال رکھیے، جہاں انتظام ہو وہیں پر کیجیے۔ ایسے بھی دکھنے کو ملا، ہم جو کھا لیتے ہیں وہ برتن بھی نہیں اٹھاتے ہیں، وہ برتن اور ہمارا نہیں ہوتا ہے، مسجد کا ہوتا ہے۔ ہمارا رہے تو ہم اپنا تو جس کپڑے میں باندھ کر روٹی لائے تھے نا، وہ کپڑا بھی لے کے چلے جاتے ہیں، اور مسجد کا ہے نا تو برتن بھی وہیں چھوڑ کے گئے، گلاس بھی وہیں چھوڑ کے گئے، 4 گلاس ادھر، 5 برتن ادھر۔ استعمال کیجئے، سلیقے سے کیجئے، صفائی کا خیال رکھیے۔ آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی نظام بنا ہے طہارت خانہ وغیرہ کا، سب نازک نظام ہے، اس کو نازک ہی طور پہ چلائیں گے تو وہ چلے گا۔ کوئی آتا ہے ادھر کرتا ہے، کوئی ادھر کرتا ہے، یہ سب بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیت المال کے مال کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تراویح کے سلسلے میں مذاکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو پاکیزہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میرے دوستو، پھر لجاجت کے ساتھ آپ سے گزارش یہ گنہگار کرتا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کو پاک کیجیے، ورنہ کوئی اس روزہ پر ثواب ملنے والا نہیں۔ جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، غیبت نہیں، پاکیزہ مال سے افطار کیجیے۔ کان کو گانے سے، غیبت سے بچائیے، آنکھ کو غلط نظر سے، بے پردگی سے بچائیے۔ ان تمام چیزوں سے روزہ پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔